السلام علیکم دوستو، افغان خطرہ کیا تھا؟ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان کیا کشمکش چل رہی تھی اور ہمایوں کو پانی میں ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ 15 سال تک مغلیہ سلطنت پر کس نے حکومت کی؟ ہمایوں کتنے سال جلا وطن تھا؟ مغلیہ سلطنت کو واپس لینے میں ہمایوں کی مدد کس نے کی؟ صحرائے تھر میں ہمایوں کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ ہمایوں کی وفات کیسے ہوئی؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ ہی دکھا رہے ہیں۔ پانی پت کی لڑائی میں بابر نے افغانوں کو شکست سے دوچار کیا تھا، لیکن ان کی قوت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ بابر کی وفات کے بعد افغان سرداروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی افغان سرداروں کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ ادھر شاہ عالم لودھی، جس نے والی گجرا کے پاس پناہ لے رکھی تھی، آگرہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ شیر شاہ سوری بھی تدبر اور فراست سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ اگرچہ شیر شاہ سوری اور دیگر سرداروں نے بابر کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بابر کی وفات کے بعد افغانوں نے پھر سے حکومت پر قبضے کے لیے کوششیں شروع کر دی، جس سے ہمایوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ شیر شاہ سوری ایک پٹھان تھا جو مغل بادشاہ بابر کی فوج میں ملازمت کر چکا تھا۔ وہ مغلوں کی کمزوریوں کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے افغانوں کو اکٹھا کر کے ہمایوں کو برصغیر سے نکال باہر کیا۔ 1531 عیسوی میں شیر شاہ سوری بہار پر قبضہ کر کے حکمرانی کرنے لگا اور ساتھ ہی ہمایوں کو اپنی وفاداری کا بھی یقین دلایا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ کا انتظام سنبھال لیا۔ ہمایوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے شیر شاہ سوری کو سبق سکھانے کے لیے بہار سے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ 1537 عیسوی میں ہمایوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے چنار کے قلعے پر قبضے کا پروگرام بنایا۔ اسے اس مہم میں 6 ماہ لگے۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نے بنگال اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اپنی سستی اور کاہلی کا ثبوت دیتے ہوئے شیر شاہ سوری سے صلح کر لی اور اسے بنگال کا حکمران تسلیم کر لیا۔ ہمایوں نے 1538 عیسوی میں گوڑ کو فتح کر لیا۔ گوڑ کی فتح کا ہمایوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری نے ایک بڑی فوج جمع کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ یہاں ہمایوں کو معلوم ہوا کہ اس کے بھائی مرزا ہندال نے آگرہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب ہمایوں کو اپنی بادشاہت کی فکر ہوئی اور اس نے گوڑ سے آگرہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کی موجودگی کی اطلاع ملی تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے شیر شاہ سوری کو بنگال، چنار اور سہسرام کے علاقے دے کر صلح کرنا چاہی، مگر شیر شاہ سوری نے اس کی بات نہ مانی۔ چنانچہ 1539 عیسوی میں چوسا کے مقام پر ہمایوں کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کا لشکر اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ شیر شاہ سوری کی فوج نے ہمایوں کی فوج کو دریائے گنگا کی طرف دھکیل دیا، جس سے ہمایوں کے ہزاروں سپاہی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور ہمایوں کو ڈوبنے سے نظام نامی ایک سکہ نے بچایا۔ ہمایوں یہاں سے فرار ہو کر آگرہ پہنچا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کا پیچھا جاری رکھا۔ ہمایوں آگرہ اور دہلی سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچا۔ کسی بھائی اور رشتہ دار نے ہمایوں کا ساتھ نہ دیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سندھ کی طرف چلا گیا۔ یہاں سندھ میں عمر کوٹ ضلع تھرپارک کے مقام پر اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ سندھ سے افغانستان کے شہر قندھار اور یہاں سے ایران چلا گیا۔ ایران کے بادشاہ نے مغلوں کے ساتھ پرانے اچھے تعلقات کی بنا پر ہمایوں کی خوب آؤ بھگت کی۔ ہمایوں کی کھوئی ہوئی بادشاہت واپس دلانے کے لیے شاہ ایران نے ہمایوں کی مدد کی اور
14,000 سپاہی ہمایوں کو دیے۔ اس طرح ایرانی مدد سے 1545 عیسوی میں ہمایوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور بیرم خان کو یہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اسی سال اس نے کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے 15 سال جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ اس دوران برصغیر پر 5 سال شیرشاہ سوری اور 10 سال اس کی اولاد نے حکومت کی۔ 1554 عیسوی میں ہمایوں پشاور پر اور 1555 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت برصغیر پر سوری خاندان کے ایک حکمران سکندر سوری کی حکومت تھی۔ ہمایوں نے اپنی ذہانت سے سکندر سوری کی حکومت کو شکست دی۔ اس طرح ہمایوں کو اپنی بادشاہت 1555 عیسوی میں واپس ملی۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کی وفات۔ ہمایوں دہلی کے پرانے قلعے میں واقع اپنے کتب خانے کی بالائی منزل سے مغرب کی نماز کے وقت اتر رہے تھے کہ پاؤں پھسل گیا اور شدید زخمی ہوئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1556 عیسوی میں وفات پائی۔ یوں شیرشاہ سوری کی خاندان ختم اور مغلیہ دور پھر سے شروع۔ مغلیہ عہد کا استحکام کیسے ہوا؟ پانی پت کی دوسری جنگ کیا تھی؟ جلال الدین اکبر نے کن ریاستوں کو شکست دی؟ اکبر کی انتظامی اصلاحات اور اقدامات کیا تھیں؟ راجپوت پالیسی کیا تھی؟ مذہبی پالیسی کیا تھی؟ اکبر کی وفات کیسے ہوئی؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف مغلیہ کی اگلی قسط